الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ذی وقار سامعین، روز و شب کی گردش اپنی ہمیشہ کی رفتار کے مطابق چلتے ہوئے پھر رمضان المبارک کے مقدس مہینے تک آ پہنچی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اور اس مہینے کے دن اور اس کی راتوں کو دوسرے دنوں اور راتوں سے ایک خاص امتیاز بخشا ہے۔ یہ نیکیوں کی سوداگری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی اور طاعت کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، اور بڑھانے والا وہ ہے جس کے یہاں لامحدود خزانے ہیں، جس کے یہاں لیت و لعل نہیں، جس کے یہاں بخل و امساک نہیں ہے، جس سے عہد شکنی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، جس کے یہاں سود و زیاں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے دربار سے جو وعدہ صادر ہوتا ہے وہ بڑھ چڑھ کر پورا ہوتا ہے۔ عالم قدس میں اس مہینے کا خاص اہتمام ہے۔ اہل ایمان کی دائمی قیام گاہ جنت کو اس مہینے میں نیا رنگ و روغن بخشا جاتا ہے۔ یہ مقدس مہینہ ایمان و عمل کی باد بہاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صرف آنے والوں کا اعزاز و اکرام نہیں کیا جاتا، بلکہ منہ موڑنے والوں کو بھی پکار پکار کر بلایا جاتا ہے کہ اے برائی کی طرف دوڑنے والے ٹھہرو، ذرا دیکھو تمہارے لیے کیا کیا انتظام ہے۔ اللہ اللہ، کیا شان کریمی ہے جو آقا ہے، خالق و مالک ہے، قادر مطلق ہے، سب کچھ اختیار رکھتا ہے، سب سے بے نیاز ہے۔ وہ اپنے بندوں کو، غلاموں کو، بندیوں کو، باندیوں کو پکارتا ہے، بلاتا ہے۔ ان کو بلاتا ہے جو بے بس و محتاج ہیں، لیکن مالک کی شان کریمی نے ایک محدود اور مختصر سا اختیار بخشا ہے، تو اسی کے بل پر لگتے ہیں سرکشی کرنے۔ انہیں بھاگنے والے غلاموں کو اپنے لطف و کرم سے بلاتا ہے کہ آؤ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قربان ہونے اور مر مٹنے کا مقام ہے۔ کہاں ہیں بوجھ سے دبے بندے، کہاں ہیں آفت کے مارے غلام، کہاں ہیں روزی سے پریشان اور بھوکے، کہاں ہیں رحم و کرم کی آس لگائے ہوئے مساکین، کہاں ہیں زمانے کے ٹھکرائے ہوئے فقراء، کہاں ہیں پریشان حال، کہاں ہیں مسائل کا شکار۔ آئیں، آگے بڑھیں، قریب ہو جائیں، ہاتھ بڑھائیں، دامن پھیلائیں، مانگتے جائیں، پاتے جائیں۔ بخشش عام ہے، رحمت تمام ہے، محروم وہی ہے جو اس دریائے فیض کو بھی پا کر محروم رہے۔ بدقسمت وہی ہے جو رب کی پکار پر بھی سوتا رہے اور اس کی آنکھ نہ کھلے۔ اے دنیاوی آفات میں مبتلا انسانو، تم اپنے مصائب کا علاج اور مشکلات کا حل کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہارے معاملات کا سرا یہاں اس عالم میں نہیں ہے، اس کا سرا عالم غیب میں ہے۔ عالم غیب ہی کے اشارے پر یہاں سب کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں کی تدبیریں کچھ نہیں ہیں اگر وہاں کا اشارہ صادر نہ ہو۔ اپنی جد و جہد کا رخ ادھر ہی پھیر دینے کی ضرورت ہے۔ عالم غیب تک رسائی اعمال غیب ہی سے ہوتی ہے، خواہ وہ ذکر، عبادت یا حسن سلوک و اخلاق حسنہ ہو، یا دعا و مناجات ہو،
الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی جناب میں کلمہ طیبہ پہنچتا ہے اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ کلمہ خبیثہ کفر اور اعمال بد تو پستی میں پھینک دیے جاتے ہیں، اسی لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو اے ایمان والو، اصول یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کلمہ طیبہ اور اعمال صالحہ عالم غیب کے حدود مملکت میں داخلہ پاتے ہیں۔ ہر الجھاؤ کے سلجھاؤ اور ہر مصیبت سے راحت، ہر کلفت سے نجات کا واحد راستہ یہی ایک ہے کہ آدمی کے قلب سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے، آنکھ کان سے، جسم و جان سے اچھے اعمال کا صدور ہو۔ یہی اعمال آغوش رحمت میں پہنچ کر اس دنیا کے حالات کو درست کرائیں گے، اور اس کے لیے رمضان المبارک کا مقدس مبارک مہینہ ہی سب سے زیادہ، بہت زیادہ سازگار ہے۔ روزے کا اہتمام کریں، روزے کو مکروہات سے بچانے کا اہتمام کریں۔ یہ عبادت دن کی ہمہ وقت عبادت ہے، اس کو فضولیات اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو کر برباد اور بے روح اور بے معنی نہ بنائیں۔ دنیاوی کاموں کو گھٹا کر عبادات کے کاموں کو بڑھائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اللہ کی کثرت، مساجد میں حاضری اور تراویح کی پابندی کا اہتمام کریں۔ ہو سکتا ہے یہی محنت سال بھر کی برکتوں کو سمیٹ کر آپ کے دامن میں ڈال دے، اور پھر پورے سال اس سے آپ مستفید ہوتے رہیں۔ یہ تجربہ ہے کہ اعمال خیر کے اعتبار سے جس کا رمضان بخیر و عافیت گزر گیا، وہ پورے سال اس خیر و عافیت کا فائدہ پاتا رہتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان المقدس سایہ فگن ہے، نیکیوں کا موسم بہار، طاعتوں اور عبادتوں کا مرکز انوار، نزول قرآن کا مہینہ، برکت و رحمت و مغفرت کا خزینہ۔ دن بھی روشن، رات بھی روشن، دن کے اوقات روزوں سے معمور، رات کی گھڑیاں تراویح و تہجد سے پرنور، ہر روز روز عید اور ہر شب شب برات۔ ماننے والوں کو اللہ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی کہ ایک رات کی محنت و عبادت پر 1000 راتیں قربان۔ یقین کرنے والا دل چاہیے، کر گزرنے والی دھن چاہیے۔ رحمت پروردگار آغوش کرم کھولے ہوئے ہے۔ عبادت کرنے والے عبادت کی سوغات لائیں، قرآن پڑھنے والے قرآن کا تحفہ لائیں، یاد کرنے والے ذکر کا ہدیہ لائیں، گناہگار اشک و ندامت اور استغفار کی پونجی لائیں۔ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ سال بھر کا جشن ہے، یہ سال بھر کا جشن بہاراں ہے۔ ہر عبادت کی رونق بڑھی ہوئی ہے، ہر طاعت کی قیمت چڑھی ہوئی ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے طالب خیر آگے بڑھ۔ یا باغی الشر اقصر، اے طالب شر ٹھہر جا۔ دیکھنے والے دیکھیں، پیغمبر کی آنکھ سے دیکھیں، ان کی دی ہوئی خبر پر ایسا یقین کریں گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر صادق و مصدوق کی خبر ہے، نقل کرنے والے امام بخاری، امام مسلم ہیں۔
اور ان کے علاوہ محدثین کی ایک بڑی جماعت فرماتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے تو رحمت کا دروازہ کھلا، اور آسمان سے موسلادھار رحمتیں زمین پر برسی۔ جہنم کے دروازے بند ہوئے تو عذاب کی لپک کم ہوئی، شیاطین جکڑے گئے تو گناہوں کی لپٹ ٹھنڈی ہوئی، ہر طرف فرشتوں کی دھوم دھام ہو گئی۔ مبارک ہو اے ایمان والو، مبارک ہو تمہیں اے ایمان والو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ خواہشات اور ضروریات کو مرضی مولا پر قربان کر دیا جائے۔ ایمان والا بے تکلف قربان کرتا ہے۔ سنو اے ایمان والو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنو اور خود قربان ہو جاؤ۔ زندگی کی سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ان کے فرامین پر نچھاور کر دے۔ کیا کسی نے خوب کہا، ہمارے پاس کیا ہے جو فدا کریں تجھ پر، مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ زندگی ہی تو ہے، اسی کو رمضان کے مقدس مہینے میں لگا دیں، اللہ کی عبادت پر، تلاوت پر، تہجد پر، تراویح پر، صدقات پر، خیرات پر پیشانی جھکا دیں، جھک جائیں، اور ایک مہینہ محنت کر کے اپنی پوری زندگی یا کم از کم بقایا 11 مہینے ایسے بنا لیں کہ زندگی گزارنے کا مزہ اور لطف دوبالا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کو خوب رمضان المبارک کی عبادات و طاعات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔